صفحہ نمبر 131، آیت نمبر 133، سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک الغنی ذو الرحمہ إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بے نیاز ہے اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ چاہیں گے تمہیں ختم فرما دیں گے اور تمہارے پیچھے جن کو چاہے پیدا فرما دیں گے۔ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جس طرح کہ تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا فرمایا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، واقعی جن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت۔ وما انتم بمعجزین، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، آپ فرما دیجئے اے میری قوم تم بھی اپنی جگہ عمل کرتے رہنا، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، جلدی تمہیں پتہ چلے گا من تکون له عاقبۃ الدار، کہ بعد والے گھر کی کامیابی کس کو ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں اپنی استغنا کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں، ہم مخلوق پہ رحم کرنے والا ہوں، نرمی کرنے والا ہوں۔ اگر تم اللہ کے باغی رہو گے تو اللہ تمہیں ختم فرما کے اوروں کو پیدا فرما دیں گے، جس طرح کہ پہلے اور لوگ تھے تمہارے باپ دادا، ان سے تمہیں پیدا فرمایا۔ اور یاد رکھو کہ جس دن یعنی قیامت آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے، ضرور بضرور وہ وعدہ ثابت ہو کے رہے گا۔ اور پھر بطور تحدید اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر مسلموں کو بتا دینا تم بھی اپنے عمل کرو، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلدی تم سمجھ جاؤ گے کہ آخرت کن کے لیے ہے۔ واقعی موت کے بعد تو ہر آدمی ایمان والا بن جاتا ہے۔ یا اللہ آپ وحدہ لا شریک ہیں، سب کچھ آپ کے قبضے میں ہے، اور جو مجرم اور باغی ہیں یہ دوبارہ دنیاوی زندگی کی درخواست کریں گے، مگر یہ موقع ایک دفعہ ہے، پھر بار بار اللہ کسی کو موقع نہیں دیتے۔ اور دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ ہماری عبادت ہماری سعادت ہے۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دے رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ ارشاد فرمایا میں آواز سن رہا ہوں کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔
اور آسمان اس لیے چرچرا رہا ہے کہ آسمان میں ایک انگلی برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ زیر رکوع اور زیر سجدہ نہ ہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ آسمان میں بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں، یہاں تک کہ حاملین عرش فرشتوں میں بعض فرشتے ایسے ہیں کہ ان کے ٹخنے سے لے کے پنڈلی تک 100 سال کی مسافت ہے۔ یہ حدیث آج سامنے آئی تو میں ساتھیوں سے عرض کرنے لگا، دیکھیں ایسے ایسے فرشتے کہ ان کے ٹخنے سے لے کے پنڈلی تک 100 سال کی مسافت ہے۔ اب اس فرشتے کی قد و قامت کتنی ہے، جسامت کتنی ہے، بس اللہ کی عجیب شان ہے، جیسے چاہے پیدا فرمائے، مستغنی بے پرواہ ذات ہے۔ اگر ایک قوم اللہ کی باغی رہی تو اللہ نے ان کو ختم فرمایا، دوسروں کو پیدا فرمایا۔ ہماری عبادت کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ہم سے تو روز کتنے جرائم صادر ہو رہے ہیں۔ عبادت کی بات اگر ہوتی تو آسمانوں میں ایک انگلی برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ زیر عبادت نہ ہو، اور فرشتوں کی عبادت تو ایسی ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، آخرت کی خوشی ملے گی، اور انسانوں میں بھی جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، جیسے وہ ایک اللہ والے کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے سلطان کافور، اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کو کھول کے نصیحت کی، یہ ظلم کرتے ہو مگر اس کا جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہو جاؤ ورنہ اللہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے۔ وہ ظالم حکمران تھا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس نے کہا ایسی بات میرے سامنے کہتا ہے، اس کو پکڑو، اس کے ہاتھ بھی باندھو، پاؤں بھی باندھو، اور میری پوری ریاست میں اعلان کرو کہ سب آ جائیں، جو میرے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے تو ان کا یہ حشر ہوگا جو اس کا ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ نے بلایا ہے، بادشاہ کی گستاخی کی ہے، حالانکہ اس نے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور ان کو یک طرف ایک بند جگہ پہ رکھا گیا، اور پھر بھوکا شیر اس پہ چھوڑ دیا گیا۔ تو منقول ہے کہ شیر آ کے اس کے ہاتھ پاؤں چاٹنے لگا، جیسے جانوروں میں وہ چاٹنا محبت کی نشانی ہے اور تسلیم ہونے کی نشانی ہے، ایسے وہ صلی اللہ علیہ کے ہاتھ پاؤں چاٹ رہا ہے۔ تمام لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر اللہ کا شکر کہ ابھی وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی اس نے تو مجھے قیمتی بات کہی تھی، اس وجہ سے کہ شیر کیسے اس کو نہیں کھا رہا۔ بھوکا شیر تو انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اور یہ اس کے ہاتھ پاؤں چاٹ رہا ہے۔ تو اب بادشاہ سمجھ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کھولا، کہ ہاتھ پاؤں کو کھول کے ان سے پوچھا کیا آپ سچ بتائیں، وہ شیر جس وقت آپ کے ہاتھ پاؤں چاٹ رہا تھا آپ کے دل پہ کیا گزری؟ اس نے کہا مجھ پہ کچھ بھی نہیں گزرا، میرے دل میں یہ تھا
کہ اس نے میرے ہاتھ پاؤں چھاٹے ہیں، اب میرے ہاتھ پاؤں ناپاک ہو گئے کہ پاک ہیں؟ مجھے یہ فکر تھی کہ اس شیر کا لعاب ناپاک ہے کہ پاک ہے. میں اس مسئلے میں سوچ رہا تھا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کے مقام کا مظاہرہ کبھی ایسی صورتوں میں فرما دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. فرشتوں کی بات تو ایسی کہ اس میں کچھ بھی نافرمانی نہیں ہے. یہ ہماری سعادت ہے. اللہ آپ نے کرم فرمایا، میں نے نماز پڑھی. اللہ آپ نے کرم فرمایا، میں نے قرآن کی تلاوت کی. اللہ آپ نے کرم فرمایا، میری زبان سے سبحان اللہ کا لفظ نکلا. اس پہ جتنا بھی شکر ہو میرے پیارے کم ہے. یہ سفر ختم ہو جائے گا اور پھر یہ وہاں کی کرنسی ہے. یہ سب کچھ وہاں جمع ہو کے نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اے لوگو تمہارا رب بے نیاز ہے، وہ اپنی مخلوق پہ رحم فرمانے والے ہیں. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اگر وہ چاہیں گے تمہارا خاتمہ فرما دیں گے اور تمہاری جگہ اوروں کو جن کو چاہے پیدا فرمائیں گے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح کہ دوسری اقوام کی جگہ پہ تمہیں پیدا فرمایا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس کا وعدہ کیا گیا ہے قیامت آخرت وہ ہو کے آئے گی اور تم اس ذات کو عاجز نہیں کر سکتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، آپ فرما دیجئے اے میری قوم تم بھی اپنے اعمال کرتے رہنا شرک اور بتوں کی عبادت میں بھی اپنے رب کے لیے اعمال کر رہا ہوں، جلدی تم سمجھ جاؤ گے. من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ واقعی اللہ ظالموں کو کامیابی عنایت نہیں فرماتے. کچھ لمحے اللہ کے مبارک نام کا ذکر ہو. اللہ اپنے نام لینے پہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور قرآن میں اعلان فرمایا ہے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کی یاد ایک بہت بڑی سعادت ہے، مگر توجہ اور دھیان کے ساتھ ہو. کبھی تنہائی میں بھی یہ ذکر کیا کرو، تہجد کے وقت اور ایسے اوقات میں آس پاس میں کوئی زیر آرام نہ ہو، کوئی زیر عبادت نہ ہو، تو اپنے ساتھ اللہ کے احسانات کا تصور کرتے کرتے یہ پڑھتے جائیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تو معبود برحق ہیں. اللہ وہ میرے مالک، اللہ وہ میرے رازق، اللہ وہ میرے خالق. یہ نعمتیں اس نے دی، اس کے احسانات کو اپنے دل میں بار بار دہرائیں اور اس کا نام لیتے جائیں توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ. اس کے ساتھ دل اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مراقبہ موت سلم ہے آنکھیں بند کر کے ہم سے بھی یہ سوچیں مجھے موت ایک نہ ایک دن تو ضرور آئے گی میرا یہ جسم ساکن ہوگا مجھے تختہ غسل پہ لٹایا جائے گا مجھے غسل دیا جائے گا مجھے کفن پہنایا جائے گا پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا روتے ہوئے اپنے کندھوں پر اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں مٹی کے گھر کے حوالے کر دیں گے
اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک و کرم رحمتک و کرم رحمتک